السلام علیکم۔ میں ایس ویوز کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے۔ نام چینج کر دیا ہوا ہے چینل کا، محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے اپنے یوٹیوب چینل محمد اظہر صدیق کے ساتھ۔ کل خبر دے دی تھی میں نے کہ 14 دن کا ریمانڈ ہونے جا رہا ہے خواجہ آصف صاحب کا۔ وہ وجہ کیا ہے، میں نے وجہ ریزن آپ کو بتائی تھی کہ 90 دن کے ریمانڈ کی اجازت ہے قانون کے تحت، اور وہ 14 دن کا ریمانڈ دیا جاتا ہے، پہلا ریمانڈ ہے۔ اور آج عدالت میں بڑا واضح طور پر نیب نے اپنا کیس نیب کے پروسیکیوٹر نے کیس پیش کیا اپنا۔ آمدن سے زائد اثاثے ہیں اور وہ ریزن ساری ڈیٹیل کے اندر رکھیں کہ جہاں وہ سورسز بتا نہیں سکے منی لانڈرنگ کے کانٹیکس میں، اور ایسٹ بیونڈ مین کا کیس، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ سامنے رکھ دیں۔ اور ایک ایک پراپرٹی کے حوالے سے، جو سیالکوٹ کینٹ کی پراپرٹی اگر تھی، اگر پراپرٹی اسلام آباد کے اندر ہیں، دبئی سے جو اقامے سے پیسے آئے ہیں، وہ ساری تفصیلات رکھی ہیں نیب نے، اور عدالت سے اسی بنیاد پر استدعا کی کہ یہ ریمانڈ دے دیا جائے۔ خواجہ آصف صاحب کے وکیل نے اپوز کیا، اور اپوز کرنا تھا، اور وہ 3-4 بیسک، ایک تو وہ جو بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ ریکارڈ پہ بات غلط ہے، راولپنڈی کی انکوائری کا ذکر کرتے ہیں۔ میں آگے چلنے سے قبل بتاتا چلوں، راولپنڈی کی جورسڈکشن نہیں آتی ہے اس میں۔ خواجہ آصف صاحب سیالکوٹ پہ رہتے ہیں، سیالکوٹ اور اسلام آباد کی کوئی پراپرٹی ہے کہ یقیناً موجود ہے ان کی، لیکن ان کے ایسٹ جو ہے نا، اور جن کے بارے میں وہ ایسٹ بیونڈ مین کا کیس چلنا جا رہا ہے، وہ زیادہ تر جائیدادیں جو ہیں نا وہ پنجاب کے اندر موجود ہیں، اور خاص طور پر سیالکوٹ میں موجود ہیں۔ تو یہ نیب لاہور ہی کی جورسڈکشن بنتی ہے، جو جون 2020 کے اندر انکوائری سٹارٹ کی، یہ ذکر بھی کیا باقاعدہ، جو وارنٹ آف اریسٹ جاری کیے ہیں اس میں وہ ذکر بھی ہے، آتھورائزیشن آف انکوائری کا بھی ذکر ہے، ذکر کرتے ہیں جو انکوائری آتھورائز کی ہے، تو وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ تو یہ میرا ان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ یہ نیب سے معاملہ شروع ہو کے آ گیا یہاں پر، گرفتار جو کہ اسلام آباد سے کیا، تو نیب اسلام آباد یا نیب راولپنڈی سے راہداری ریمانڈ لینا تھا۔ تو میں کل بھی بتایا تھا کہ موسم ایسا ہے، فوگ واک کے حوالے سے وہ مشکل سے پہنچ نہیں سکتے تھے، تو یقیناً ایسے حالات اور واقعات یا ایسی چیزیں سامنے آنی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے۔ شہباز شریف کا ذکر بھی کیا، کورٹ میں ذکر ہوا، تو جو کہ یہ جب پولیٹیکل لیڈر جتنے بھی آتے ہیں، انہوں نے آ کر تقریر کرنی ہوتی ہے نا، اپنا بھاشن جھاڑنا ہوتا ہے، کہ پتہ نہیں کیا کر کے جب خبر دینی ہوتی، خبریت دینی ہوتی ہے۔ جواد الحسن صاحب بڑے اچھے جج ہیں، ایڈمنسٹریٹو جج ہے نیب کورٹ کے، میں نے کل نام بھی بتایا تھا آپ کو۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا میں پنجابی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا یہیں سے اندازہ لگائیں کہ عدالت نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، آپ بات کریں پنجابی میں وہی بات انہوں نے پنڈی کا شروع کیا، پھر انہوں نے کہا کہ میں 7 دفعہ MNA رہا ہوں، پھر اپنے وہ کارکردگی اس حوالے سے میں وزیر رہا ہوں، تو کوئی 21 کروڑ اتنا سارے میں کر کے تو کیس بھی کیا بنایا 21 کروڑ کا۔ عدالت کی طرف سے ریمارکس ہے کہ یہ تو ابھی ابتدا ہے، انویسٹیگیشن ہونی ہے، انکوائری چل رہی ہے، انویسٹیگیشن ہوگی، تحقیق ہوگی، چیزیں سامنے آئیں گی، تو اس کے بعد سامنے آئے گا۔ تو یہ بات ویسے میں بتانا چاہوں کوئی 81 کروڑ روپے کی ہے، یعنی یہ صرف جائیدادیں جب پرچیز کی ہیں اور جو چیزیں ساری سامنے لے کے آئے ہیں، اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو ون کین ایزیلی انڈرسٹینڈ کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان اور فہم اتنا سادہ اور نہیں ہے، یہ پیچیدہ معاملہ ہے۔ جیسے ان کا باہر میں اقامہ جو پیسے بنائے، اور وہ پیسے اتنے انٹیلیجنٹ تو ہے نہیں ہے، ایسی کیا بات ہے کہ جو اپنا کروڑوں روپیہ جو ان کا وہاں سے آیا، اور وہ کروڑوں روپیہ اگر آیا تو پاکستانی فورن ریمیٹنس کی شکل میں آنا چاہیے تھا، پاکستان میں ٹرانسفر کیا، اگر وہاں سے ویسے ہی ٹرانسفر کر دیا انہوں نے اور کمپنی کی طرف سے نہیں آیا تو بڑا مشکل ہے، وہ لنک کام کرنے کا منی ٹریل نہیں دے سکیں گے۔ جب منی ٹریل نہیں دے سکیں گے
تو آپ کا ایسٹ بیونڈ مین کہلائے گا. تو ابھی تک وہ ربط بھی نہیں آ سکیں. پھر جو جائیدادیں جو غالباً 50 لاکھ کے قریب سے لے کر اب 81 کروڑ یا 21 کروڑ یا جو بھی آپ کہیں وہاں تک پہنچی ہیں، تو وہ بھی کومنسریٹ نہیں کر پا رہے، آپ کی ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں رکھ پا رہے. اب یہ ساری چیزیں تو ریکارڈ پر لانی ہے نا، بتانی ہے، اور وہ نہیں بتا سکی ہیں، وہ نہیں ریکارڈ پہ آ سکی ہیں. تو کیس تو بڑا مشکل ہے نا، ان کے لیے بڑے مصائب اور مشکل حالات پیدا ہو جائیں گے. پنجابی میں کہانی ساری وہی بتاتے لگے، جو طریقہ کار ہے اس حوالے سے وہ انہی باتوں کو لے کر ہی وہ چلتے رہے ہیں اور کوشش کرتے رہے ہیں کہ میں رام کہانی یا طوطا مینا کی کہانی میں بتا کر. عدالت نے بڑا واضح کہا کہ یہ انکوائری اور انویسٹیگیشن چل رہی ہے، یہ اثاثے جتنے بات کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے اس سے دگنے ہو جائیں، اتنے ہی اور آ جائیں. تو یہ تو اور یہ پہلا ریمانڈ ہے، پہلا ریمانڈ تو عدالت نے دینا ہی ہے تاکہ انکوائری اور انویسٹیگیشن آ سکے. پھر ان کی کئی درخواستیں ساتھ تھیں کہ ان کے وکلاء کو ملنے دیا جائے، ان کے فیملی کو ملنے دیا جائے، کھانے کے حوالے سے باتیں تھیں یہ ساری. تو یہ ساری اجازتیں عدالت نے دے دی ہیں. جواد حسن صاحب یہ کوشش کرتی ہیں کہ ملزم کہ یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ ساتھ ہی اگر کور ہو جائے، اور وہ ہچکچاتے نہیں ہیں. یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے ان کا، جو وہ موقع پورا دیتے ہیں. دوسری یعنی اس گرفتاری کو سیاست سے جوڑنا یہ نامناسب بات ہے. آج شیخ رشید صاحب نے ندیم ملک کے پروگرام میں واضح طور پر کہا کہ منسٹری انٹیریئر کو تو پتہ ہی نہیں ہے، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور انہوں نے باقاعدہ قسم اٹھا کر بھی یہ لفظ کہے ہیں کہ انہیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ سارا گرفتاری کیسے ہوئی ہے، کس نے کی ہے. اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ شیخ رشید صاحب نے یہ بات کلیئر کر دی ہے. تو یہ جو ابہام یا ایسی کوئی باتیں سامنے اگر وہ تھیں تو وہ بھی کلیئر ہو جانی چاہیے. دوسرا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اتنی جائیدادوں کا ٹریل ہونا چاہیے تھا. یہ وہ الفاظ ہیں شرم یا حیا کا. شیریں مزاری میں ٹریکٹر اور ٹرالی کے حوالے سے جو باتیں ساری وہ آپ نے ساری دیکھی ہیں، وہ تو ریکارڈ میں چیزیں موجود ہیں. اور خواجہ آصف صاحب بنیادی طور پر یہ نواز شریف گروپ کے مانے جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تو نہیں ہے. ان کا اپنا، اور یہ بھی وزیر اعظم کے امیدواروں میں سے چلے آ رہے ہیں، تو بنیادی طور پر نواز شریف کا بیانیہ ہی لے کر چل رہے ہیں. تو کوشش کی جا رہی ہے، کبھی مریم بتاتی ہے کہ انہوں نے وقت سے پہلے بتا دیا، حامد میر صاحب بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ گرفتاری کیسی ہوگی، سیکشن 9 پڑھا نہیں ہے. میں بار بار ذکر کرتا ہوں سیکشن 9 پڑھنا چاہیے. نیب آرڈیننس آج کا نہیں ہے، 1999 کا ہے، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب نے یاس صادق صاحب نے بھی کہا کہ ایک مہینہ پہلے پارٹی چھوڑنے کا کہا تھا. تو اس وقت کیوں نہیں باتیں یہ ساری کی پارٹی چھوڑنے کا اگر کہا گیا ہے، کسی نے اگر کہا ہے اور کس نے کہا ہے. اب یہ سوال ہے، یہ چیزیں ایسے تو نہیں آ گئی نا، یہ جو آپ کے اثاثے جیسے پاناما میں چیزیں لیک ہوئی تھیں، یا یہ چیزیں ساری، یہ چیزیں ایسے تو نہیں آ گئی نا آف ہینڈ پہ فوراً ریکارڈ پہ ایسے تو نہیں آ گئی ہیں نا. یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. آپ نے اگر جائیدادیں خریدی ہیں، پیسہ باہر سے آیا ہے، آپ کے اثاثے آپ کی کومنسریٹ نہیں کر پا رہے، آپ کے اوقات کے مطابق نہیں ہے، تو پھر تو حق ہے. اور ایسٹ بیونڈ مین کا کیس بڑا واضح طور پر ہے، بچوں کے نام، بیوی کے نام، جائیدادیں ساری یہ کلیئرٹی کے ساتھ ہے. تو یہ جو بیانیہ چلنا چاہ رہے تھے، یہ جو فلم چلانا چاہ رہے تھے، یہ فلم نہیں چلے گی. یہ ڈرامہ، یہ ڈرامے بازیاں، اور ہر کوئی اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ چھپا نہیں جا سکتا اس سارے کام میں. حقائق سارے آپ کے سامنے ہیں، چیزیں ساری سامنے موجود ہیں. تو آپ کو تو فیس کرنا ہے نا ساری باتوں کو. تو اور خواجہ صاحب جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس بیماری کو کسی سیاست اور اس کی گرفتاری کو کسی سیاست کے ساتھ جوڑنا یا ان چیزوں کو آپس میں ملانا، یہ میں نہیں سمجھتا یہ نامناسب ہے. اور یہ ویسے بھی اداروں کو ملائن کرنے کی سازش ہے. نیب کے خلاف ایک باقاعدہ بڑی پلان کے ساتھ جو ایک کیمپین چل رہی ہے، اس کو فوقیت دینے کی باتیں، اس کو فوقیت نہیں دی جا سکتی. ہمیں تو قانون اور آئین کی منشا کے مطابق ان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے کہ قانون کا نفاذ ہونا ہے. تو یہاں بیٹھ کے جو مرضی باتیں کرتے رہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی باتیں کی، تو گرفتاری کے حوالے سے بھی یہ کوئی نہیں بتاتا کہ آپ آئیں، قوم کے سامنے رکھیں، سورسز رکھیں، وہ ذرائع رکھیں کہ جس سے پتہ چل سکے یہ ساری باتیں کیا ہیں. کیا واقعی آپ کے پاس وہ یہ ہیں وہ ذرائع
یعنی اس طرح کے ذرائع نہیں جو میری سینٹرل لندن کیا پورے پاکستان میں جائیداد نہیں ہے، یہ ہیں وہ ذرائع جو نواز شریف باتیں کرتے رہے. اس طرح کی باتیں اب یہ نہیں چلے گی، نہ یہ فلم چلے گی اور نہ یہ روٹی ملے گی. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.